الله على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق کے ساتھ آج پہلی کلاس میں آپ کا استاد فرحان الہی حاضر ہوں۔ ہماری الحمدللہ تفسیر کلاس جو ہے یہ سورۃ الحجرات سے چل رہی ہے اور آج ہم سورہ طلاق تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ سورہ طلاق مدنی صورت ہے اور ایک انتہائی اہم صورت ہے جس میں طلاق کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس میں توکل اور تقوی اور انابت اور تعلق باللہ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، اور ہم اس کا انشاءاللہ آپ کو ریلیشن بھی بتائیں گے کہ آئلی زندگی میں آپ کی جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ کے لیے یہ چیزیں سب کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں طلاق کا جو پروسیس ہے اور اس میں صحیح انداز اور غلط انداز یہ سب کچھ انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الطلاق میں پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو آج کی اس کلاس میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے، طلاق یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے گالی نکلتی ہو، یا کوئی ایسا لفظ جو کہنے والے آدمی کے لیے یہ شرم کا یا عار کا باعث ہو۔ طلاق شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور شریعت نے جیسے نکاح کے ذریعے سے بہت مبارک انداز میں اور پاکیزگی کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت کو آپس میں ملایا ہے اور ان کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، ویسے ہی نہایت وقار اور عزت کے ساتھ اسلام نے آپ کو یہ راستہ بھی دیا ہے کہ اگر عورت اپنے مرد کے ساتھ خوش نہیں ہے، یا اگر مرد اپنی عورت کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور اس خوشی کے لیے بھی شرعی حدود و قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی درندہ ہے تو وہ کسی درندہ صفت عورت کا طلبگار تھا اور اس کو ایک مسلمان اور ایک نیک سیرت عورت جو ہے وہ پسند نہیں ہے تو یہ باعث طلاق ہو سکتا ہے۔ یا ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بد اخلاق عورت مل گئی ہے تو اب وہ ساری زندگی اس کے ساتھ پستا رہے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ برا انسان مل گیا ہے، کوئی درندہ مل گیا ہے، اور اب کوئی دنیا کا قانون اس عورت کی جان اس سے نہیں چھڑا سکتا کیونکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ شریعت نے آپ کو بہت ہی عزت کے ساتھ طلاق کے انداز میں جدائی کا اختیار دیا ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ معاشرے میں جس ایک کراہت کے ساتھ اور جس ناپسندیدگی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ لفظ طلاق، یہ اس سے کچھ مختلف ہے، بلکہ کافی حد تک مختلف ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شریعت نے طلاق دینے اور طلاق لینے کے حوالے سے آپ کو کچھ خاص چیزوں کا پابند بھی کیا ہے، کچھ اخلاقی حدود بھی ہیں جس کا پابند کیا ہے، کچھ ضروریات اور حقوق بھی ہیں جس کا پابند کیا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں طلاق کے، جو جائز اسباب ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی باہمی ہم آہنگی نہیں ہے، آپ دونوں ہم خیال نہیں ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں یا ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، یا ایسا کچھ معاملہ ہے کہ آپ کا رہنا محال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں، یا ایسی صورت میں کہ مرد عورت کے یا عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے، اور اس حقوق میں اس کے جسمانی حقوق بھی ہیں، اور اس کے شرعی حقوق بھی ہیں، اور اس کے نان و نفقہ کے حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حقوق ادا نہیں کر پا رہے، یا شرعی اور اخلاقی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے اپنی ایک وقار اور عزت کے لیے، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو یہ چیزیں میسر نہیں آ رہی، تو بہت ساری مشکلات بسا اوقات عائلی زندگی میں ہو جاتی ہیں۔ تو ان مشکلات کا ایک تو حل یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو رگیدیں اور عدالتوں میں جائیں، اور ساری دنیا کے سامنے آپ روتے پیٹتے بھی رہیں اور دونوں آپس میں جڑ کے بھی رہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو شریعت نے کہا ہے کہ نہایت احسان کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ دونوں نے الگ ہو جانا ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس آپشن ہے، اور اس کو کہتے ہیں طلاق، جو ہم آج پڑھنے لگے انشاءاللہ۔ طلاق سے متعلق ہمارے جو معاشرے میں جو منفی رویہ رائج ہے یہ درست نہیں ہے،
اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ طلاق کو لے کر فریقین کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یا معاشرے کا طلاق کے بسبب فریقین یا ایک دوسرے میں سے کسی کو معیوب سمجھنا کہ اس کو طلاق ہو گیا، پتہ نہیں یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یا اس مرد نے طلاق دے دیا اب اس کو کوئی اور بندہ بیٹی نہ دے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بس اوقات دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، دونوں کی سوچ آپس میں نہیں مل رہی ہوتی۔ تو یہ ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بھی کچھ اسباب۔ شریعت نے کیا کیا ہے کہ آپ کو ان سارے عیوب کے برعکس آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نیا آپشن ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہ راستہ دیا ہے، خاص طور پہ خاتون کو، کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلاق عائلی زندگی کا ایک حساس اور اہم مسئلہ ہے۔ حساس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں افراط و تفریط بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ سے زیادتیاں اور طلاق سبب زیادتی بہت زیادہ بن رہی ہے۔ طلاق نہ دینا بھی زیادتی کا سبب ہے بسا اوقات، اور طلاق دینا بھی بسا اوقات زیادتی کا سبب ہے۔ اس کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز اپنے موقع کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی قیمتی اور حساس موضوع ہے، اور اس کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر لفظ طلاق کے ساتھ اس صورت کو ذکر کیا ہے کہ سورۃ الطلاق، یعنی یہ پورا چیپٹر ہی اس متعلق ہے کہ آپ کی عائلی زندگی میں اگر مشکلات آ جائیں تو اس کا ایک سلوشن کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اور طلاق کے مسئلے صرف ایسا نہیں کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بلکہ طلاق کے کچھ مسئلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی ذکر کیے، کچھ مسئلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر کیے، اور بھی ایک دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، لیکن میجر جو ہے آپ کو مسائل جو ہے ان 3 صورتوں میں انشاءاللہ العزیز مل جائیں گے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے طلاق کے جائز اور ناجائز اسباب بھی خوب رہنمائی کی ہے۔ یعنی آپ کو یہ بھی بتایا ہے شریعت نے کہ اس کے جائز اسباب کون سے ہیں، کہ اگر آپ طلاق کا مطالبہ، خاتون ہیں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو کیوں کر سکتی ہیں، آپ کس موقع پر کر سکتی ہیں، کس پوزیشن میں جا کے کر سکتی ہیں، اور اگر مرد ہے وہ طلاق دے رہا ہے تو کس وجہ سے، کون کون سے اسباب ہو سکتے ہیں جو طلاق کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ عورت لائیں اور اس کو 2-4 دنوں کے بعد طلاق دے کے طلاق کر کے گھر بھیج دیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جیسا میں نے بتایا کہ پوری زندگی اب اس عورت کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے کہ یہ مطلقہ عورت ہے یا طلاق یافتہ عورت ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی۔ تو اسلام نے آپ کو بتایا کہ جائز اسباب کون سے ہیں اور ناجائز اسباب کون سے ہیں۔ پھر طلاق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں کہ اس وقت میں آپ طلاق دے سکتے ہیں، اس حالت میں آپ طلاق دے سکتے ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان حالات اور ان اوقات اور ان شرائط کو دیکھیں تو اصل آپ کو یہ لگے گا کہ شریعت کا زیادہ سے زیادہ منشا یہ ہے کہ گھر نہ ٹوٹنے پائے۔ البتہ اب طلاق ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ طلاق نہ دے کر دونوں فریقین کو سخت تکلیف اور اذیت میں آپ رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو شریعت نے ایک آسان اور بہتر راستہ بھی دیا ہے طلاق کی صورت میں۔ البتہ طلاق کا انداز بتایا ہے کہ آپ نے اس پروسیس کے تحت، اس فارمولے کے تحت طلاق دینی ہے، اور اگر آپ اس فارمولے کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شریعت نے کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ بہرحال وَالصُّلْحُ خیر، قرآن مجید میں جیسے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہرحال خیر ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ پروسیس بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دینا چاہے تو کون سی چیزیں ہیں جس کا اس نے خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ طہر کی حالت میں دینی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جمع نہ کیا گیا ہو تب دینی ہے آپ نے طلاق۔ یعنی اگر مرد اور عورت نے آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی صبر کریں۔ یہ عورت جو ہے اس کو ماہواری آتی ہے، ہر مہینے بعد اس کو خاص ایام میں اس کا حیض آتا ہے، یہ حیض گزر جائے آپ اس کو طلاق دے دیں۔ تو ایک تو آپ کا طلاق دینا اس وقت ہے۔ اچھا، جب آپ نے طلاق دینی ہے اور جیسے ہم نے بتایا کہ حیض گزرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی عورت کے پاس رات گزارنے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے، طہر کے بعد آپ نے اس کو طلاق دینی ہے۔
لیکن جب طلاق دینی ہے تو ایسے نہیں آپ نے فائر کر دینا، طلاق طلاق طلاق، تمہیں 3 طلاقیں ہیں جی تمہیں، یہ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ آپ نے طلاق دینی ہے، ایک طلاق دینی ہے، اس کو کہہ دینا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، بس اتنا کہہ دینا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، تیسرا سٹیپ کیا ہے، طلاق دینے کے بعد خاوند بیوی کو اس کے گھر سے نہیں نکالے گا، نہ ہی بیوی خود نکلے گی۔ خاوند کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے، آج کے بعد میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ خاوند اور جو بیوی ہے یہ اپنے بستر الگ کر لیں گے۔ خاوند جو ہے وہ دوسری چارپائی پہ سو جائے گا، دوسرے بستر پہ سو جائے گا، دوسرے کمرے میں سو جائے گا، لیکن اس عورت کو اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ میں انشاءاللہ جب آیت پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گھر عورت کا ہوتا ہے، قرآن نے اس گھر کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، تو آپ عورت کو اس کے گھر سے نہیں نکال سکتے جب آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اچھا ایک طلاق دی، عورت کو آپ گھر سے نہیں نکال سکتے، اور عورت کو بھی حکم ہے کہ اپنے غصے کو شریعت کے تابع کریں۔ اگر آپ کی مرد کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اور جو عورت کے گھر والے ہیں ان کا بھی جھگڑا ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، شریعت کے تابع اپنے غصے کو کریں، اور اس عورت کو بھی چاہیے کہ یہ اس گھر سے نکل کے نہ جائے۔ یہ انشاءاللہ ہم جب آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد نہ مرد عورت کو نکالے گا، نہ عورت مرد کو نکالے گی، ٹھیک ہے، پہلی۔ اور اچھا اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے عدت گزرنے کا۔ یہ عدت کتنی ہوتی ہے اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کرنے لگیں، لیکن عدت گزرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے عدت کا، جو گزرنے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ آپ نے عورت کو گھر سے نہیں نکالنا، آپ نے عورت نے خود گھر سے نکل کے نہیں جانا، اور ایک سے زیادہ طلاق آپ نے ایک وقت میں نہیں دینی۔ تو اس صورت میں جب یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، یہ ڈیوریشن جو ہے، یہ مرد کے پاس اور عورت کے پاس اختیار ہوتا ہے، مرد کے پاس خاص طور پر، کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ صلح کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا۔ یعنی طلاق دینے کے پاس 2 مرتبہ، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی، جو ڈیوریشن ہے عدت کی، اس کے بیچ میں مرد کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ اپنی عورت کو واپس اپنے پاس لے آئے، یعنی خود اس کے ساتھ صلح کر لے، رجوع کر لے، ٹھیک ہے، یہ مرد کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب مرد اور عورت کی طلاق ہوئی، اول تو آپ کو کہا گیا کہ اگر حیض میں ہے تو آپ طلاق نہیں دیں گے، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ چڑچڑی سی ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کا اچھا بھلا اس کو تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، تو عام طور پہ عورت چڑچڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کئی کام ایسے ہیں مرد کے جو وہ نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اس صورت میں مرد کو غصہ آتا ہے یا عورت کو پلٹ کے غصہ آتا ہے، تو طلاق دینے کی چانسز زیادہ ہیں۔ آپ کو شریعت نے کہا نہیں، اب بھی تم طلاق نہیں دے سکتے، ابھی یہ گھر نہیں ٹوٹے گا، ابھی آپ طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے، بلکہ آپ ویٹ کریں، آپ صبر کریں، یہ عورت اس عدت سے پاک، اس حیض سے پاک ہو جائے گی، پھر آپ نے طلاق دینی ہے تو دیں۔ اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ جو اچانک جو فائر کرنے لگے تھے نا آپ، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ دیر کے بعد آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کی آپس میں دوبارہ صلح ہو جاتی ہے، یا عورت کی وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب عورت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مرد کو منا لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو مرد کو حکم ہے اور عورت کو حکم ہے کہ آپ نے طلاق والا معاملہ حیض کی حالت میں نہیں کرنا، کچھ دیر کے بعد کرنا ہے۔ اچھا فرض کریں آپ کافی عرصے سے سوچ بچار کر رہے ہیں کہ طلاق دے دوں، تو اب آپ نے حیض گزرنے کے بعد اس کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینی ہے، اور عورت عدت کے دوران جب آپ کے گھر میں رہے گی تو عین ممکن ہے دونوں کو بستر الگ ہونے کی وجہ سے شرمساری ہو، ایک اپنے اپنے رویوں کے اوپر ان دونوں کو شرمندگی ہو، اور وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور عین ممکن ہے اس عدت کے دوران دوبارہ ان کی صلح ہو جائے۔ جب آپ گھر سے نکال دیتے ہیں نا، پھر اس میں بہت سارے دیگر فیکٹرز ایڈ ہو جاتے ہیں، مثلا بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم نے اب تجھے نہیں بھیجنا، ابا جی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اب تو سوچ بھی نہیں اس گھر میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں طلاق دینے کے بعد، جب عورت گھر اپنے چلی جاتی ہے۔ جب ادھر ہی رہتی ہے تو اس کی بجائے وہ جو برے نیگیٹو فیکٹرز اس میں ایڈ ہو رہے تھے، اس کی بجائے پازیٹیو فیکٹرز ایڈ ہوتے ہیں۔ عورت کام کاج کر رہی ہوتی ہے، مرد کو دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے، اچھا مرد جو ہے وہ تھکا ہارا آ رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، عورت کو یہ دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے، تو دونوں طرف رجوع کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو شریعت یہی کوشش تو کر رہی ہے کہ آپ کی علیحدگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر
عدت کے دوران آپ نہیں نکالیں گے تو آپ کے دوبارہ جو ہے وہ چانسز ہوں گے اپنی رجوع کرنے کا۔ لیکن فرض کیجئے آپ نے رجوع نہیں کیا، عورت بھی بضد ہے مرد بھی بضد ہے، رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی ہے، تو اب یہ عورت سیدھا اپنے گھر چلی جائے گی۔ اچھا، گھر جانے کے بعد اب اس عورت کے پاس رشتے آتے ہیں، مطلب اب یہ فارغ ہو گئی ہے، خاوند سے طلاق لے کر آ گئی ہے، تو اب لازمی بات ہے اس نے کہیں اور شادی کرنی ہے۔ اب اس دوران اس کو کہیں اور سے بھی نکاح کا پیغام آتا ہے، اور یہ مرد بھی دوبارہ اب سوچتا ہے کہ اچھا وہ تو تھی ادھر، اچھا بھلا بچوں کا خیال کر لیتی تھی، میرا خیال کر لیتی تھی، میں ہی پاگل تھا جس نے ایسے کیا۔ ادھر عورت سوچتی ہے کہ میں گھر آ گئی ہوں، گھر والوں کے اندر میں رہ کے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ایک مزاج ہوتا ہے نا میاں بیوی کا، ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو شادی ہونے کے بعد بہن بھائیوں کی یا اولاد اور بچوں کی نہیں ہو پاتی۔ تو اب یہ عورت سوچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ والا بہتر تھا، تو آ تو گئی ہے، لیکن شریعت نے ابھی بھی آپ کے لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ آپ دونوں دوبارہ مل سکتے ہیں، اور شریعت نے گھر والوں سے کہا ہے کہ اگر یہ عورت واپس جانا چاہے تو تم نہ روکو، اگرچہ اس میں اختیار گھر والوں کا بھی شامل ہو جائے گا، لیکن اور گھر والوں سے کہا گیا ہے کہ تم نے روکنا نہیں ہے، تم نے اس عورت کو جانے دینا ہے اگر یہ اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اب کی بار آپ رجوع والے لیول سے نہیں آ سکتے، اب آپ کو ایک نیا نکاح کرنا پڑے گا پہلی طلاق کے بعد، اور دوسری طلاق کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ کو نیا نکاح کرنا پڑے گا اس خاتون کے ساتھ، نیا حق مہر، نئے گواہ، نیا سارا کچھ، یوں سمجھیے کہ آپ ایک طرح کی اسی خاتون کے ساتھ دوبارہ شادی کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جس بھی شرائط کے اوپر خاتون آپ کے پاس آنا ہے، اگر وہ نہ آنا چاہے تو وہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جو چانس تھا وہ عدت کے دوران تھا۔ عدت کے بعد مرد جو ہے وہ خاتون کو کچھ بھی نہیں، اگر وہ خاتون اس مرد کے پاس نہیں آنا چاہیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اگر وہ عورت جو ہے آنا چاہتی ہے اور آپ اس کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دوسرے نکاح کا آپشن موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اتنا یاد رکھیے کہ تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ خاتون کی کوئی عدت وہ اپنے خاوند کے گھر میں نہیں گزارے گی۔ تیسری طلاق جب ہو جائے گی تو وہ عورت کو فوراً اپنے گھر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے اس نے عدت گزارنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا حیض نہیں آتا، جس کا ابھی خاوند کے ساتھ جمع نہیں ہوا، یعنی ابھی صرف نکاح ہوا ہے، ابھی دونوں آپس میں ملے نہیں ہیں، تو اس عورت کو ایک دفعہ طلاق دینے سے بھی اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو حیض جو ہے نا اس کا آپس میں آپ کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے نا، اس نے تو ابھی تک آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اس کی طلاق فوراً ہو جائے گی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، میں 5 پوائنٹس دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ طلاق آپ نے حیض کی حالت میں نہیں دینی بلکہ طہر کی حالت میں دینی ہے۔ طلاق دینے کے بعد عورت کو آپ نہیں نکالیں گے گھر سے، نہ عورت خود نکل کے جائے گی۔ طلاق دینے کے بعد عورت اور مرد وہ عدت کے دوران تک آپس میں الگ رہیں گے لیکن ایک ہی گھر میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس دوران مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو آپ کے پاس دوبارہ شادی کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد عورت کے ساتھ آپ نہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کے ساتھ ابھی آپ کا ملان ہی نہیں ہوا، ملاپ ہی نہیں ہوا، جمع ہی نہیں کیا، تو آپ اس عورت کو جب پہلی دفعہ طلاق دیں گے تو یہ ہو جائے گی، آپ دوبارہ اس سے رجوع نہیں کر سکتے۔ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے ساتھ لیکن رجوع نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے ہم اپنی جو آیات ہیں سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، اس کا ترجمہ ان آیت کا اس کا یہ ہے، اے نبی جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے ساتھ طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو،
اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم انہیں ان کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کوئی صریح فحاشی کا کام کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود پامال کرے گا تو اس نے اپنے ساتھ ہی ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ بنا دے۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کا بھی کچھ حصہ آج کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پڑھیں گے۔ اچھا جی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایھا النبی، آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندوں کے اور اللہ کے بیچ میں جو واسطہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی اور آپ کے شرف کے لیے آپ کو مخاطب کیا، اگرچہ ساری امت جو ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تابع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کے اندر خطاب کیا۔ اذا طلقتم، جب تم لوگ طلاق دو، یہ تم جو ہے نا طلقتم، تم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی جب تم مرد لوگ طلاق دو، ٹھیک ہے، اپنی عورتوں کو، النساء عورتوں کو، تو یہاں جو جمع کا صیغہ ذکر کیا یہ اصل میں تعظیم کے لیے ذکر کیا۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں اور تم اس کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستہ ہو، اس لیے تم یہ بات غور سے سنو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر کیا کرنا ہے، فطلقوہن، تم نے انہیں طلاق دینی ہے، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے۔ یہ جو لعدتہن کے اندر لام ہے نا، اس کے علماء نے کئی معنی کیے ہیں۔ مثلا ایک معنی یہ کیا ہے کہ لام کا مطلب ہے فی، یعنی فی عدتہن، ان کو ایسی طلاق دو جس کے اندر ان کی عدت ہو، ٹھیک ہے۔ یا لام کا معنی ہے استقبال، یعنی کہ ان کو ایسی طلاق دو کہ طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزار پائیں اور عدت کو شمار کر پائیں، ٹھیک ہے۔ ایک لام کا معنی ہے توقید، یعنی ان کو جو تم نے طلاق دینی ہے وہ عدت والے مرحلے میں تم نے طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا مرحلہ جس میں وہ عدت کو شمار کر سکیں، تو یہ تم نے طلاق دینی۔ مراد ان تینوں کی تقریباً یہی ہے کہ جب تم نے ان کو طلاق دینی ہے تو اس وقت دو جب حیض سے پاک ہو جائیں اور ابھی تم نے جمع نہ کیا ہو، اس طرح کی طلاق لعدتہن تصور ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب طلاق دینی ہے تو اس پوزیشن میں دینی ہے جب وہ حیض سے پاک ہوں، لیکن پاک ہونے کے بعد تم نے ان کے ساتھ کوئی ملاپ نہ کیا ہو، تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، تو اس پوزیشن میں تم نے طلاق دینی ہے۔ اصل میں طلاق کا سب سے بہترین اور خوبصورت انداز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کچھ حدیثیں بھی ہیں، مثلا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ طلق امرأته وہی حائض، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دی اس حالت میں جب وہ حیض میں تھی، یعنی عورت ماہواری سے گزر رہی تھی، تب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کب؟ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، اب حضرت عبداللہ ابن عمر کے اندر اتنی ہمت شاید نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر ابن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ مرہو فلیراجعھا، اس سے کہو کہ وہ اپنی عورت سے رجوع کر لے، اس عورت سے رجوع کر لے، ثم لیمسکھا حتی تطہر، پھر وہ اس کو پکڑے، یعنی اس عورت کو رجوع کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، ثم تحیض ثم تطہر، پھر اس کو حیض نہ آ جائے اور پھر وہ پاک نہ ہو جائے، ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق، پھر اگر اس کے بعد یہ چاہے تو اس کو طلاق دے دے، چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے، قبل ان یمس، لیکن طلاق دینی ہے تو کب؟ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس کو ہم بستری کرنے سے پہلے۔ فتلک العدہ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء، یہ وہ عدت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اس عدت کے اندر اپنی عورتوں کو طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر تم نے حیض میں طلاق دیے تو اس سے کہو یہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لائے،
ٹھیک ہے، جب یہ اس حیض سے پاک ہو جائے اور پھر اگلے حیض سے بھی پاک ہو جائے تو اس وقت اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے تم نے طلاق دینی ہے، کیونکہ اصل میں اب تو ایک طلاق ہو ہی گئی تھی نا، تو لیکن یہ طلاق جو ہے طریقہ کار اس کا درست نہیں تھا، طلاق ہو گئی تھی۔ اب جب یہ طلاق ہو گئی تھی تو پھر ایک حیض تک اگلی طلاق دینے کے لیے آپ نے رکنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک حیض تک آپ نے اگلی طلاق دینے کے لیے رکنا ہے، پھر اگر آپ نے دینی ہے تو پھر اگلی طلاق دینی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں تقریباً سیم معنی میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ عدت جس کا اللہ نے ذکر کیا نا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان عورتوں کو عدت والی طلاق دو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے ٹائم پہ طلاق دو جب وہ اپنی عدت کو شمار کر سکیں، عدت کو گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے طلاق دی اور عدت سے پہلے، عدت کے اندر اندر طلاق دی، یعنی کہ پاک ہونے کے ساتھ ہی طلاق دی، اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، یہ عدت کا خاص طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس عورت کے پیٹ میں اگر اس مرد کا بچہ ہے تو وہ ایک دفعہ حیض آنے کے بعد یا دو دفعہ حیض آنے کے بعد، اول تو جب حیض کا خون آتا ہے تو وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال جب دو تین دفعہ حیض آئے گا تو بچہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایکچوئل میں بچہ نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو تب یہ عورت جب بھی کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ اسی کے پاس ہوگا۔ اصل میں اسلام نے آپ کی نسل کا بہت زیادہ خیال کیا ہے، تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ حیض آنے کا انتظار کرنا ہے طلاق کے بعد، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ اب بعض اوقات سوال علماء یہ کرتے ہیں، یا علماء سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی تھی، یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان کو طلاق دینی ہے عدت والی، اور عدت والی یہ ہوتی ہے کہ اس طہر میں طلاق دی جائے، اس پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آپ نے اس عورت کو چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدت والی طلاق تو یہ ہوتی ہے، لیکن اگر حیض والی حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تو کیا یہ طلاق کاؤنٹ ہوگی، یہ طلاق شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حسبت علیہ بتطلیقۃ، میں نے اس طلاق کو شمار کیا تھا، میں نے اس طلاق کو شمار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو طلاق میں نے وہ حیض والی دی تھی نا، تو اس کو میں نے کاؤنٹ کیا تھا کہ وہ ایک ہو گئی ہے، اب جب میں نے دوبارہ اس کو اگلے حیض کے بعد دینی ہے تو وہ دوسری طلاق دینی ہے، پہلی والی میری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے غلط انداز سے طلاق دی تو وہ طلاق ہوگی ہی نہیں، نہیں ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا انداز غلط تھا، شریعت کے خلاف تھا۔ دیکھیے جب آپ شریعت، ہم کہتے ہیں کہ آپ نکاح سنت کے مطابق کریں گے تو آپ طلاق بھی سنت کے مطابق دیں گے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دے اور نہ طہر کی حالت میں جس میں جمع کیا ہو، نہیں اگر حیض کی حالت میں تو نہیں دینا نا، اگر حیض سے پاک ہو گئی ہے لیکن ایک دو راتیں آپ نے بیوی کے ساتھ گزار لی، ہم بستری کر لی ہے، تو اس والے طہر میں بھی آپ نے طلاق نہیں دینی، بلکہ حیض کے بعد ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جمع نہ کیا ہو، یعنی آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے ہو۔ یہ جو طلاق ہوگی نا یہ ایگزیکٹ سنی طلاق کہلائے گی، یعنی کہ سنت والی طلاق، ٹھیک ہے۔ یہ سنی طلاق جو ہے نا یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے کہ سنت والی طلاق یہ ہوگی۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ نے طلاق دی حیض کی حالت میں، یا آپ نے ایسے طہر میں طلاق دی جس طہر میں آپ نے جمع کیا ہوا ہے، تو یہ طلاق بدعی طلاق کہلائے گی، یہ طلاق بدعی طلاق کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عدت کتنی ہوتی ہے؟ عدت جو ہے 3 قروء ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے، میں اگلی والی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قروء، جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی 3 قروء، 3 قروء۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں کچھ پیدا کیا ہے تو وہ چھپاتی رہے، یعنی ان کو پتہ، عورت کو تو پتہ چل جاتا ہے نا اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، یا ڈاکٹر وغیرہ بتا دیتی ہے، تو عورت اس کی رپورٹیں یا وہ چیزیں چھپائے گی نہیں، عورت کلیئر کرے گی کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے۔ بس اوقات عورت کو آیا ہوتا ہے غصہ، عورت چھپا لیتی ہے کہ نہیں اس کو نہیں بتانا۔ اب اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا اور آپ نے 3 حیض کے بعد جو ہے وہ
3 مہینے کے بعد جو ہے اس مرد سے چھٹی لے لی ہے، تو پھر کیا ہوگا، جو اگلے مرد کے ساتھ شادی ہوگی تو اس مرد کا بچہ اس کے گھر میں جائے گا۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا حلال ہے ہی نہیں کہ عورت اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اس کو چھپاتی رہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ وبعولتهن حق بردهن فی ذلک، اور مرد کے پاس جو عورت کا خاوند ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس دوران، یعنی عدت کے دوران، مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ اپنی عورت کو واپس لیا ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں۔ اگر اصلاح نہیں چاہتے تو پھر مرد کا حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ پہلے ہی خراب کر رہا ہے عورت کو۔ اگر یہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح تو پھر مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، یعنی نہ گھر والے روکیں گے نہ کوئی اور روکے گا۔ مرد کی اس کی اپنی بیوی ہے، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوئی وہ بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ 3 قروء انتظار کریں گی، عدت گزاریں گی۔ قروء کیا ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ویسے تو امام شافعی کا قول ہے کہ قروء کا مطلب ہے کہ حیض آنے کے بعد جب آپ نہا لینا طہر والی حالت میں ہو جائیں تو یہ آپ کا 1 قروء ہے، 1 قر ہے۔ تو اسی طرح اگلی دفعہ نہانے کے بعد اور اسی طرح تیسری دفعہ نہانے کے بعد یہ 3 قروء ہو جائیں گے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ قروء جو ہیں وہ حیض کو کہتے ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ جب حیض آ جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے طہارت کی حالت میں طلاق دی نا، تو اس کے بعد جب ایک حیض آئے گا اور اس کے بعد جب دوسرا حیض آئے گا اور اس کے بعد جب تیسرا حیض آ جائے گا، یہ جب 3 حیض آ جائیں گے تو یہ عورت جو ہے یہ پاک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی 3 حیض آنے کے بعد۔ تو اب یہ عورت اس مرد کی بیوی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس دوران جو ہے اگر تو اس عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض تک یہ انتظار کرے گی۔ یہ راجح حیض والی جو بات ہے یہ زیادہ راجح ہے۔ امام شافی کی جو بات ہے وہ زیادہ راجح نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی جو بات ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اچھا، دوسری بات، اگر اس عورت کو حیض نہیں آتا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ عورت حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہوگی۔ یعنی اگر طلاق دی ہے پہلے مہینے میں، بچے کے پہلے مہینے میں، تو اس کی عدت 9 مہینے تک بڑھ جائے گی۔ یہ 9 مہینے تک عورت اپنے خاوند کے گھر سے نہیں جائے گی، نہ خاوند اس کو نکالے گا۔ اگر مرد نے طلاق دی ہے 9ویں مہینے میں جا کر، تو 10 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اس عورت کی عدت یہیں 10 دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، تو جو حاملہ عورت ہے اس کی جو عدت ہے وہ تھوڑی مختلف ہے، اور وہ کیا ہے، بچہ پیدا ہونے تک، جنم دینے تک اس کی عدت چلی جائے گی۔ اچھا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں چاہے وہ عمر کے اندر چھوٹی ہیں یا عمر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آ رہا ہے، وہ کسی کی بیوی لیکن حیض نہیں آ رہا، اس پوزیشن میں 3 مہینے تک وہ انتظار کریں گی۔ یعنی طلاق دینے کے بعد اسلامی مہینے جب 3 گزر جائیں گے، 3 مہینوں کے دن گزر جائیں گے، تو وہ اس کی جو ہے طلاق ہو جائے گی، وہ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ البتہ جو بیوہ ہے اس کی عدت تھوڑی الگ ہے، اس کی عدت کتنی ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ لیکن جو طلاق والی عورتیں ہیں ان کے 3 انداز ہیں، 3 ان کا جو ہے نا وہ مختلف فارمولے ہیں۔ اگر تو حیض والی عورت ہے تو اس کو 3 دفعہ حیض آئے گا تو یہ طلاق، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر عورت جسے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے تک ہے۔ تو یہ جو عدت ہے، مرد کو چاہیے کہ یہ عورت کو عدت گزارنے دے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے گھر میں رہ کر عدت گزارے۔ یہ تھا ایک مختصر سا طلاق کا معاملہ۔ اس کے بعد بھی طلاق کے کچھ اور بھی احکام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے، اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں گے۔ اگر تو آپ کو یہ سمجھ آیا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس کلاس میں انگیج کیجیے، تاکہ اس مسئلے کو اور اس اہم مسئلے کو، معاشرے کے اہم رکن کو سمجھ سکے۔ اور اس میں آپ کو انشاءاللہ ہم یہ بھی بتائیں گے جس طرح کے لوگ، یہ فیمنسٹ لوگ یا یہ ملحد لوگ اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے، اسلام نے عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ کیسا کیسا رویہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔